دیتا ہوں قائد انقلاب جرنیل اہل حدیث سرمایہ اہل حدیث محقق عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی نشانی میری مراد حضرت علامہ طارق محمود یزدانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں اللہ کے شکر کے بعد شکر گزار ہوں اپنے بھائی میاں محمد یاسین کوکب صاحب کا، میاں آصف صاحب کا اور مولانا حمزہ یاسین یزدانی صاحب کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کانفرنس میں میرا بھی کچھ حصہ ڈل جائے۔ ہر سال میرے یہ بھائی، دوست، ساتھی قرآن و سنت کے نام پر کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ میں آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں آپ دوستوں احباب کی خدمت میں لفظ اہل حدیث پر بڑے اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ
آج بعض لوگ لفظ اہل حدیث بولتے ہوئے شرماتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، جبکہ حقانیت اہل حدیث، صداقت اہل حدیث، قدامت اہل حدیث، تاریخ اہل حدیث، منہج اہل حدیث، فکر اہل حدیث، لقب اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث، یہ روز روشن کی طرح سچا ہے، صادق ہے، برحق ہے، بالکل واضح ہے، جس میں کوئی جھول نہیں ہے، کیونکہ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مصداق کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کے اعلان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے توحید و سنت کے پرچار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے قال اللہ وقال الرسول کے اختیار کا۔ اسی لیے کائنات کا امام کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا آقا کہہ رہا ہے، رہبر کہہ رہا ہے، رہنما کہہ رہا ہے، پیشوا کہہ رہا ہے، مقتدا کہہ رہا ہے۔ آپ کا یہ فرمان امام بخاری صحیح البخاری کے اوراق پہ منعکس کر رہا ہے۔ کائنات کا امام کہتا ہے لا تزال من امتی امت قائمت بامر اللہ۔ میں دنیا کو بتا کے جا رہا ہوں، میں دنیا کو سنا کے جا رہا ہوں، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، میں دنیا تک پہنچا کے جا رہا ہوں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا۔ اللہ کے حکم سے مراد
دین ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین پہ قائم رہے گا، اور کائنات کا امام بتلا کے گیا، کائنات کا امام سنا کے گیا، کائنات کا امام بتلا کے گیا کہ میری امت کے کتنے گروہ؟ بولو، تو انو چولاں دی بھوک لگی، مینوں پتہ ہے، اور کتنے گروہ؟ ایک گروہ۔ اب بتلاؤ، اور قرآن و سنت کے نام پہ یہ کانفرنس اس لیے منعقد کی جا رہی ہے دنیا کو بتایا جائے، دنیا کو سمجھایا جائے قرآن و سنت والے کون ہیں، قرآن و حدیث والے کون ہیں۔ کسی کو رگیدنا، کسی پہ تبرع کرنا، کسی پہ کیچڑ اچھالنا، کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا، کسی کے لیے بازاری زبان استعمال کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کائنات کا امام کہہ کے گیا ہے، ایک گروہ، نہ دو نہ تین نہ چار، ایک گروہ ہمیشہ اس سچے اور سچے دین پہ قائم و دائم رہے گا۔ بتلاؤ وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ حنفی گروہ ہے، مالکی گروہ ہے، شافعی گروہ ہے، حنبلی گروہ ہے، دیوبندی گروہ ہے، بریلوی گروہ ہے، وہابی گروہ ہے۔ جاؤ تلاش کرو، ڈھونڈو، سوال کرو وہ کون سا گروہ ہے۔ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھر محدثین کے دروازے پہ دستک دینا ہوگی۔ جب میں نے اس گروہ کے بارے میں جاننے کے لیے محدثین کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے امام بخاری کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے علی بن مدینی کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے یحییٰ یزید بن ہارون کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے امام احمد ابن حنبل کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے امام عبد الرزاق کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے امام ابن حبان کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے امام عبداللہ ابن مبارک کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ بتلاؤ وہ گروہ کون سا ہے؟ اور یارو لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، فتنے اور فساد کی بات نہیں، ان تمام محدثین نے مجھے بتلایا، انہوں نے مجھے جواب دیا، اور جواب کیا تھا؟ اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلُ الْحَدِيثِ اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ۔ تمام محدثین نے بول کے بتایا اس گروہ سے مراد اگر اہل حدیث نہیں تو ہم نہیں جانتے اور کون ہے، اور نہیں جانتے کون ہے۔ اس حدیث سے مراد اور اس گروہ سے مراد اہل حدیث ہے۔ او اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، او اہل حدیثوں راضی ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں کتنا بڑا اعزاز دیا ہے، کتنی بڑی عظمت اور رفعت سے نوازا ہے، کتنی بڑی معرفت و بلندی عطا کی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ محدثین یہ بھی کہہ سکتے تھے اس سے مراد مومن ہے، اس سے مراد مسلم ہے، اس سے مراد متقی ہے۔ کیوں کہا؟
وہ جانتے تھے، انہیں علم تھا، انہیں خبر تھی، انہیں پتا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو آج مسئلتوں کا شکار اس لیے، تو مسئلت کوش اس لیے، تو مسئلت پوش اس لیے کہ تجھے معلوم ہی نہیں کہ اہل حدیث کہتے کسے ہیں، تجھے پتا ہی نہیں اہل حدیث کہا کسے جاتا ہے۔ انہیں پتا تھا، وہ دنیا کو بتا کے گئے کہ مسلک اہل حدیث نام ہے توحید و سنت کی ترویج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے حدیث کے تموج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے بدعات کے مٹانے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ندرت کا، ہدایت کا، ودیت کا، بدعات کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا، الفت کا، جرت کا، شجاعت کا، شرافت کا، سخاوت کا، استقامت کا، شہادت کا۔ وہ دنیا کو بتا کے گئے کہ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذیشان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد انقلاب حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلک اہل حدیث کس کا نام ہے؟ لوگ آج اس مسلک کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج اس مسلک کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، آج اس مسلک کو مٹانے کی باتیں ہوتی ہیں، آج اس مسلک کے بارے میں غلط بیانیاں کی جاتی ہیں۔ اور سنو اہل حدیثوں، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اہل حدیث کے نام کو مٹا سکتی؟ آہستہ کہو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور لفظ اہل حدیث کو کوئی مٹا سکتا اور کوئی لفظ اہل حدیث کو مومن و مسلمانوں کے ذہنوں سے نکال سکتا؟ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ صحابہ کے دور سے چلا رہا۔ کس کے دور سے؟ اہل حدیثوں، تمہیں اپنی صداقت کا علم نہیں، خبر نہیں، پتہ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو تو کبھی ایسا ماحول پیدا نہ ہو، کبھی ایسے الفاظ و کلمات مسلک کے بارے میں کوئی استعمال نہ کر سکے۔ جاؤ، یہ نام صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے، آج تک کوئی شخص نہ اس نام کو مٹا سکا ہے، نہ محمد کے دیوانوں کے ذہنوں سے نکلوا سکا۔ کوئی نکلوا سکتا؟ صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے۔ جاؤ، صحابہ کا دور کب سے شروع ہے پتہ ہے آپ کو؟ 11 ہجری سے صحابہ کا دور شروع ہوا ہے۔ کون سی ہجری سے؟ بھائی آپ ہی شور کریں۔ 11 ہجری سے اور 102 ہجری تک صحابہ کا دور رہا ہے۔ 30 ہجری کو امام ذہبی کہتے ہیں ایک شخص پیدا ہوا جسے امام شعبی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ 30 ہجری میں 110 ہجری میں جا کے فوت ہوا، 110 ہجری میں وفات پائی۔ کبار تابعین میں سے
یہ وہ تابعی ہے جسے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جناب محمد کے 500 صحابہ کی زیارت کی. یہ وہ تابعی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے 500 صحابہ کو دیکھا ہے. اور یہ وہ صحابی ہے جس نے 50 صحابہ سے دین کی تعلیم حاصل کی. 48 صحابہ سے اس نے دین پڑھا ہے. اس کا ایک قول امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام شعبی نے فرمایا اب یہ صحابہ کا بھی شباب کا دور ہے اور تابعین کے بھی شباب کا دور ہے. اس دور میں اس نے کہا لو استقبلت من امری مستدبرت ما حدثت حدیثا. فرمایا اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا, کہتے ہیں اگر میں نے پہلے غور کیا ہوتا, اگر میں نے پہلے تدبر سے کام لیا ہوتا تو میں اسی حدیث کو روایت کرتا, اسی حدیث کو بیان کرتا. کس حدیث کو؟ الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث, جس پر اہل حدیث کا اجماع ہے. اب یہ کون سا دور ہے؟ صحابہ کا دور ہے. صحابہ کے دور سے یہ لفظ چلا رہا ہے. بتلاؤ اس لفظ کو لوگوں کے ذہنوں سے کھرچا جا سکتا ہے؟ اس لفظ کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جا سکتا ہے؟ اور جس لفظ کے لیے محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دی, جس لفظ کے لیے محدثین نے سب کچھ قربان کر دیا, آج ان کی اس محنت کو 4 چاند لگانے کے لیے اہل حدیث گلی گلی قرآن و سنت کے نام پہ کانفرنس کر کے بتلا رہے ہیں کہ اہل حدیث جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کا گلگلہ مچا کے رہیں گے, کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے. لہراتے رہو گے. پتہ ہے تمہیں کتنی محنت کی ہے انہوں نے, کتنی محنت کی ہے. جاؤ امام ذہبی نے اپنی دوسری کتاب اعلام النبلاء میں لکھا ہے, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. آپ کو پتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے, تگ و دو, جد و جہد کر کے, کوشش کر کے, سعی کر کے, مسائل برداشت کر کے, آلام اٹھا کے, تکلیفیں اٹھا کے امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کی احادیث لوگوں تک پہنچائی, نبی کائنات کے ارشادات لوگوں تک پہنچائے. وہ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے بتلا اس لفظ کو لوگوں کے ذہنوں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے, اس لفظ کو کیسے کھرچا جا سکتا ہے, کیسے کہا جا سکتا ہے. یہ مسلمان نام کافی, اہل حدیث کیوں کہلاتے ہو؟ اور اہل حدیث تم بھی مسئلاتوں کے مارے ہوئے, جس کے لیے محدثین نے قربانیاں دی, جس کے لیے محدثین نے محنت کی, جس کے لیے محدثین نے تگ و دو اور جد و جہد کی, آج تم اس کو فراموش کر رہے ہو.
اور کہتے ہو کہ ہم یہ ذہنوں سے نکال کے رہیں گے؟ جاؤ، یہ امام بخاری کھڑے ہیں، امام صحابی کی علام النبلا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کتبت ان 1080 نفسا، کہتے ہیں میں نے 1080 لوگوں سے حدیث لی ہے، حدیث پڑھی ہے، حدیث سمجھی ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ 1080 استاد ہیں امام بخاری کے۔ امام بخاری خود کہتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث لی ہے، سمجھی ہے، پڑھی ہے، روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا میری بات کو، دل کی تختیوں پہ لکھنا میری بات کو۔ امام صاحب کیا کہتے ہو؟ امام صاحب فرماتے ہیں لیس منہم الا اہل الحدیث، میرے سارے اساتذہ ان میں سے کوئی استاد بھی ایسا نہیں جو اہل حدیث نہ ہو، جو اہل حدیث نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، سارے کے سارے اساتذہ اہل حدیث ہیں۔ اور وہ تذکرہ فرما رہے ہیں، آگے کیا کہا؟ کہا پھر میں نے لوگوں کو حدیث پڑھائی، میں نے لوگوں کو حدیث سمجھائی، میں نے لوگوں کو حدیث پہنچائی۔ پتہ ہے کتنے لوگوں کو؟ کہتے ہیں میں نے 60,000 لوگوں کو حدیث پڑھائی۔ کتنے لوگوں کو؟ ایک ایک مجلس میں 15 16 ہزار شاگرد امام بخاری سے نبی کائنات کی حدیث سنتے، سمجھتے اور پڑھتے۔ 60,000 لوگوں کو حدیث پڑھائی۔ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ وہ کیا تھے؟ تم کیا ہو؟ آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا ہو تم؟ اور بتلاؤ اس نام کو کسی کو کھرچنے کی اجازت دو گے؟ اس مسلک سے غداری کرو گے؟ کیوں؟ یہ مسلک کتاب و سنت ہے، مسلک قرآن و حدیث کا نام ہے۔ اہل حدیث مسلک قرآن و حدیث ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی صدا کو گھر گھر پہنچا کے رہیں گے۔ مسلک اہل حدیث کا غلغلہ پاکستان میں مچا کے رہیں گے۔ مچاؤ گے؟ ابھی میں نے احمد ابن حنبل کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے ابن تیمیہ کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے علامہ خطیب بغدادی کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے شاہ ولی اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے شاہ اسماعیل شہید کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے بٹالوی کا تذکرہ نہیں کیا، قاضی سلیمان منصور پوری کا تذکرہ نہیں کیا، جعفر تھا نیسری کا تذکرہ نہیں کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی کا تذکرہ نہیں کیا، مولانا عبد الجبار غزنوی کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے حافظ محمد لکھوی کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے حافظ عبداللہ روپڑی کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے ابراہیم میر سیال کوٹی کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے دنیا کو بتاؤ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی کا تذکرہ نہیں کیا۔ جاؤ سندھ کی سرزمین میں جا کے دیکھو، انہوں نے مسلک کا غلغلہ، اہل حدیث کا غلغلہ کس طرح مچایا۔ جاؤ، ابھی میں نے حافظ عبداللہ بہاولپوری کا تذکرہ نہیں کیا، بہاولپور کی سرزمین پہ جا کے دیکھو مسلک اہل حدیث کا غلغلہ انہوں نے کس طرح مچایا۔ ہم اپنے اکابر، اپنے
اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ رکھیں گے، مسلک اہل حدیث کا غلالہ مچاتے رہیں گے، کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ عزم کرتے ہو، پختہ ارادہ کرتے ہو، قرآن و حدیث کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، کتاب و سنت کی صدا لگانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پکا سچا اہل حدیث بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔